لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين أحمد يا من تنزه الباطل عن الوجود والبيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وسلام عليك. نہایت واجب القدر و معزز محترم سامعین کرام، میں نے قرآن مجید مبارک حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی ارشاد فرماتا ہے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجیے بفضل اللہ کہ جب اللہ کا تم پر فضل ہو اور اللہ کی تم پر رحمت ہو وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو تم بہت زیادہ خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ. وخیر مما یجمعون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے تمام نے اس بات پر اجماع کیا ہے، تمام کا متفقہ اس بات پر یہ فیصلہ ہے کہ کائنات میں اللہ رب العزت کا سب سے بڑا فضل ہے اگر ہے، اور اللہ کی اگر کوئی سب سے بڑی رحمت ہے تو وہ حضور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہے، آپ کا دنیا میں مبعوث فرمانا ہے. یہ آپ کی اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہی اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے کہ اس نے اپنے سب سے پیارے محبوب علیہ السلام کو، جس کو اس نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا اور مبعوث سب سے آخر میں فرمایا، اور خود پھر سب سے پہلے اور پھر جتنے تواتر کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا، تمام نے آپ کا تذکرہ کیا، آپ کی ولادت کی خوشی منائی، آپ کا ملاد کیا. چونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس میں 12 ربیع الاول کے خصوص اس میں بھی اجماع علماء کا، تو حضور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں ولادت و سعادت ہوئی ہے. کوئی شک نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام اسی ماہ ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ حضور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی حیات یا ممات کے اوپر علماء کے اختلاف ہے، اس میں بھی اجماع اسی بات پر ہے علماء کا کہ حضور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات ہیں، اور اللہ کی عزت سے جہاں تصرف فرمانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. اسی لیے کلمہ طیبہ کے اندر بھی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، تھے، ہیں، یہ کا مطلب حیات ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے اندر بھی ہم آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو مخاطب کر کے سلام کرتے ہیں کہ السلام علیکم ایھا النبی. حالانکہ ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہوتے، آنکھ تو نہیں دیکھ رہی ہوتی، پر پھر بھی حکم آیا کہ تم ان کے سامنے سلام کرو. یہ تو مختصر سی بات تھی آپ کی حیات اور ممات کے اوپر جو نماز اختلاف ہیں. باقی حضور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور آپ کی ولادت و سعادت جس طریقے سے عام بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس طریقے سے نہیں ہوئی. سنن ابی داؤد شریف میں آپ کی مولود
کے حوالے سے پوری تفصیل کے ساتھ ایک سیاست کی کتاب اس کی حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ غسل کیے ہوئے تھے، آپ کے جسم مبارک سے خوشبو پھیل رہی تھی اور آپ کے چہرہ انور سے میرا پورا حجرہ روشن ہو گیا تھا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مبارکہ ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ حضور غفور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، پھر آپ کی زندگی میں آپ کی سیرت مبارکہ، یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے لوگوں پر احسان کیا۔ کوئی احسان اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان نہیں کروایا اپنا یا جتلایا اپنا کہ ہم نے کسی پر کوئی احسان کیا ہو، لیکن ایک واحد احسان ایسا ہے جو اللہ نے قرآن میں جتلایا اور بتایا کہ یہ ہم نے واقعی احسان کیا ہے، اور اس احسان کو بیان بھی کیا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے انہی میں سے اپنے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، کہ وہ ہماری آیتیں ان کو پڑھ کر سناتا ہے، صرف آیتیں پڑھ کے سنانا ہی نہیں بلکہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے، یعنی قرآن بھی سناتا ہے، قرآن کی تعلیم بھی دیتا ہے اور اس کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ پاک بھی کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں حضور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت، صحابہ کرام آپس میں گفتگو فرما رہے تھے، ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا اور نوح کو نجی اللہ بنایا۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو کسی نہ کسی اوصاف کے ساتھ متصل فرمایا اور اپنی ذات کے ساتھ جوڑا۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کیا بنایا؟ ابھی صحابہ کرام نے آپس میں گفتگو فرما رہے تھے کہ روضہ رسول سے یا مسجد نبوی کے حجرے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، اور یاد رکھنا اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ کل بروز قیامت اگر بشر انسانی میں کوئی شخص پہلے اٹھے گا، جس کو سب سے پہلے قبر سے اٹھایا جائے گا، تو وہ میں محمد الرسول اللہ ہوں گا۔ اور کل بروز قیامت اگر کوئی سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، تو وہ میں محمد الرسول اللہ ہوگا، اور مجھے اس بات پر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ آپ کی عاجزی اور انکساری ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے حبیب اللہ بنایا، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ یہ فضیلت کا دار و مدار کسی عالم، کسی عاشق یا کسی متقی یا مفتی کی وجہ سے نہیں، بلکہ خود اللہ نے مقرر فرمائے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بے شک ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دے دی۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض ایسے تھے جن کے ہم نے درجات کو بلند کیا، بعض ایسے تھے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور بعض ایسے تھے جن کو ہم نے مختلف معجزات سے نوازا۔ پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی باری آئی، آپ کے درجات کو تو بلند ہی رکھا، پر ساتھ میں کہہ دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی مکرم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور یہ بلندی جو اللہ نے دی ہے، جیسے اس کی ذات کو ہمیشہ کے لیے قیام ہے، اسی طریقے سے آپ کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے قیام ہے۔ اگر پورے روئے زمین پر ہر انسان آپ کا ذکر نہیں کرے تو اللہ آپ کا ذکر کرتا ہے، کرواتا رہے گا۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے اگر کسی شخص پر درود پڑھنے کا حکم آیا
کسی شخص پر سلام پڑھنے کا حکم آیا تو وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ کے لیے اسپیشلی آیت نازل ہوئی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی اللہ بھی اپنا کوئی کام بتا رہا ہے کہ میں بھی کچھ کرتا ہوں. اس کے سارے کام اس کی ملائکہ کرتے ہیں، اس کے فرشتے کرتے ہیں، اس کے جنات کرتے ہیں، اس کی مخلوقات اس نے ذمے لگا دیے ہیں کہ فلاں کے ذمے فلاں کام ہے. لیکن ایک کام ایسا ہے جو وہ خود کرتا ہے، اور اس نے قرآن میں بتلا بھی دیا اور بتا بھی دیا کہ یہ وہی لوگ کریں گے. ان اللہ و ملائکتہ، کہ میں کر رہا ہوں، میرے ملائکہ کر رہے ہیں. اور کون کرے گا؟ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی ہم جن کو ایمان کی دولت دیں گے، جن کے پاس ایمان جیسی عظیم دولت ہوگی، وہ یہ کام کریں گے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما. کہ جب آپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھ جائیں گے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، آپ کی فضیلت کیا ہے، تو پھر آپ پر لازماً جھک کر بولیں گے کہ وسلموا تسلیما. پھر آپ پر وہ سلام بھی پڑھیں گے اور پھر وہ آپ پر درود بھی پڑھیں گے. تو یہ ذکر مصطفیٰ ہے جو خود خدا نے کیا. پھر لوگ بہت ساری باتیں ہیں، اب ٹائم کی قلت ہوتی ہے، ایک مختصر سی بات کرتا ہوں، بس تقریر کلوز کروں گا. حضور پردوس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد صحابہ نے، جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انبیاء نے منایا اور آ کر لوگوں کو بتایا. میلاد کا مقصد ولادت ہے، ولادت کے بارے میں بتانا ہے. آپ کی ولادت سے محفوظ ہوتا ہے پیدائش کا دن یا آپ کے مبعوث ہونے کا دن. انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، سابقین انبیاء میں، ابھی وہ دنیا میں تشریف سرکار نہیں لائے، اس سے پہلے ہی آپ کا میلاد شروع ہو گیا تھا. حضرت خود عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من بعد اسمہ احمد، اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں احمد کی بشارت دے رہا ہوں، ان قریب وہ تمہارے درمیان بھیج دیے جائیں گے. اگر تم میں سے کوئی شخص ان کا زمانہ پائے تو ان پر ایمان لے کر آئے اور ان کی مدد کرے. کسی حواری نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا محمد جو جس احمد کا تم ذکر کر رہے ہو، اگر وہ اس دنیا میں تشریف لائے اور ہم اس کا زمانہ پا لیں، اس احمد کا زمانہ اگر ہم پا لیں، کیا فضیلت میں احمد تم سے اعلیٰ ہے؟ تو حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے اس شخص کی طرف دیکھا، اس سائل کی طرف، حواری کی طرف. آپ نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم کو یہ سعادت مل جائے، عیسیٰ کے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی یہ کہ اگر عیسیٰ کو اس احمد کے نالے کا جوتا باندھنے کی سعادت اللہ نصیب کر دے تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہوگی. تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ فضیلت میں وہ مجھ سے آگے ہے یا میں ان سے آگے ہوں، تو میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں. آپ نے ہماری کو بتایا ہم نے کہ مجھے اگر اللہ یہ سعادت دے دے کہ میں ان کا زمانہ پالوں تو میرے لیے یہ سب سے بڑی سعادت مندی ہوگی کہ میں آپ کے نالے کا جوتا باندھ دوں. یہ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ من بعد اسمہ احمد. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو مزدوری مکمل کی، خانہ کعبہ کو تیار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ابراہیم کیا اجرت ہے تمہاری؟ جب مزدور مزدوری کر لیتا ہے تمہاری اس کو اجرت دیتا ہے، بتاؤ تمہاری اجرت کیا ہے؟ تم اور تمہاری اولاد نے ہمارے گھر کی تعمیر کی، جس طرح ہم نے حکم دیا تم نے ایسے ہمارا گھر بنایا، اب تم بتاؤ تمہاری اجرت کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے پروردگار میری اجرت یہ ہے، بس میری خواہش یہ ہے کہ جو تیرا آخری محبوب آنے والا ہے، جو تو اس دنیا میں مبعوث کرنے والا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میری اولادوں میں سے آ جائے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. یہ آپ کی دعا تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہی آپ کی دعا مقبول ہوئی اور اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے درود کے اندر اسی لیے پہلے آپ جب درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کے بعد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. صرف ابراہیم کی کیوں، موسیٰ کیوں نہیں، عیسیٰ کیوں نہیں؟ کیوں خاص دعا کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ پروردگار جو سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جو تیرے پیارے محبوب ہیں، جو اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، میری یہ دعا ہے کہ وہ میری اولادوں میں سے آئے، میری پشت میں سے وہ آئے. اور وہی آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے کہا محبوب تمہارا ذکر ہوگا، اس کے ساتھ پھر اس کا ذکر ہوگا جو تمہارا ذکر کرے گا. اسی لیے
جب آپ آل محمد پر درود پڑھتے ہیں تو آل ابراہیم پر بھی درود پڑھتے ہیں، آل محمد پر سلام پڑھتے ہیں تو آل ابراہیم پر بھی سلام پڑھتے ہیں۔ آپ کی پشت میں سے بھی اور آپ کی دعاؤں سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ باقی آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی لوگ کہتے 12 وفات کی ہے تو خوشی کیوں منائی جائے؟ ان کے لیے مختصر سی بات یہ ہے، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ صوم کرے۔ صوم کا حکم مرد کو 3 دن کا دیا گیا۔ بیوہ اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو جائے، کسی ایسی خاتون ہو، اس کی عدت بتا دی 4 مہینے 10 دن۔ اب اس بات کو سمجھ لینا چاہیے، جب ایک شہید ایک امتی ہونے کی حیثیت سے زندہ ہے، اس کے پاس اللہ کا رزق بھی پہنچتا ہے، اور اس کو قرآن نے کہا کہ مردہ گمان بھی مت کرو، تو جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں ہم ایسے عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، ان کا نہ جسم باقی ہے، نہ ان کا وجود باقی ہے، نہ وہ ہمارے لیے کوئی راہ راست کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ خود آپ نے فرمایا کہ بے شک، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، یعنی زمین پر اس بات کو حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ اگر نبی کے جسم کو کھائے تو نبی اپنی قبر میں حیات ہوتا ہے، اس کی ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل پھر بخاری شریف میں جہاں معراج کا واقعہ ہے، وہاں اگر آپ دیکھیں تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر جا رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں 4تھے آسمان پر پہنچا تو میں نے وہاں دیکھا کہ موسیٰ مجھ سے سلام کر رہے ہیں۔ یہ نبی کا تصرف بتا رہا ہوں کہ نبی ایک وقت میں کہاں کہاں ہو سکتا ہے، اس کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہوئی ہے، کتنی اس کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت میں اپنی قبر میں نماز بھی ادا کر رہا ہے، اور اسی وقت میں جب معراج ہو رہی ہے آپ علیہ السلام کو، تو وہ 4تھے آسمان پر آپ کو سلام بھی پیش کر رہا ہے، اور آپ سے مخاطب بھی ہو رہا ہے کہ آپ واپسی جائیں۔ 9 دفعہ مخاطب ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اللہ کے نبی سے کہ واپسی جائیں، میری امت پر 50 نمازیں نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ 9 دفعہ وہاں آپ کو روکا، اور یہاں آپ قبر میں بھی ان کو دیکھ کر گئے کہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ حیات کا مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب اپنی قبر انور میں حیات ہیں، مکمل تصرفات کے ساتھ حیات ہیں۔ جب ایک شہید زندہ ہو سکتا ہے جو ایک امتی ہے اور نبی کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ رب العزت کے بعد کسی کا مقام ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہے، اور انبیاء میں سب سے اعلیٰ اور افضل کسی کا مقام ہے تو وہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ سردار انبیاء ہیں، آپ تاجدار انبیاء ہیں، آپ ختم نبوت انبیاء ہیں، آپ پر ہی ختم نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ ہی نبی انبیاء کے سلسلوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور جسم کے درمیان تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ تو یہ آپ نے اپنی پیدائش کے بارے میں خود فرمایا کہ اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے اپنی خاص تجلی نور سے میری تخلیق فرمائی، اور مجھے سب سے آخر میں کائنات میں مبعوث فرمایا۔ قیمتی اور محبوب چیز کو آخر میں بتایا اور دکھایا جاتا ہے کہ بس یہ اب میرے پاس قیمتی چیز تھی اور یہ میں احسان کر رہا ہوں، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس بعث اللہ فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا اور ان کے درمیان اپنے معبود کو بھیجا۔ تو یہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ کی اگر ذات کا مطالعہ کیا جائے وہ بھی ایک پورا دین ہے، آپ کی زبان مبارک کا مطالعہ کیا جائے وہ بھی پورا ایک دین ہے، آپ کی زندگی پوری دین ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری، گھریلو زندگی دیکھیں، لین دین کی زندگی دیکھیں، ہر طرح کے معاملات آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے کیے اور انسانیت کو دکھایا، بتایا کہ گری ہوئی انسانیت، پڑی ہوئی انسانیت جو اس وقت شراب نوشی کھلے عام کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، زنا سر عام ہوتا تھا، برہنہ خانہ کعبہ کا طواف ہوتا تھا، شراب کو پانی کی طرح گھروں میں استعمال کیا جاتا تھا، اس گندے معاشرے میں آپ علیہ السلام تشریف لائے اور ان تمام گندگیوں کو اور غلاظتوں کو اور ان گناہوں کو آپ نے دور کیا اور لوگوں کو سمجھایا، سکھایا کہ انسان کیا ہے، اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے اور اللہ نے اس کو کیوں تخلیق کیا ہے۔ تو آپ نے یہ تمام چیزیں سکھائی، یہی آپ کی ولادت باسعادت ہے اور یہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔
آخر میں اعلان سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ ہر سال ہماری مسجد میں یہ رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے حوالے سے پروگرام منعقد ہوتا ہے، پچھلے جمعے میں میں نے اعلان کیا، اس کے بعد بھی ہمارا اس حوالے سے مشورہ ہوا آپس میں انتظامیہ کے ساتھ، تو پھر ہم نے عدمی فیصلہ کیا کہ ہفتے کی شب میں کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء انشاءاللہ ہماری بھی جامع مسجد رحمۃ للعالمین میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا۔ محفل بات ہوگی جس میں آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے بس آپ کے خصائل بیان کیے جائیں گے، کچھ آپ کے قصے بیان کیے جائیں گے، مختلف صنافہ آپ کی نعتیں بیان کریں گے، نعتیں ہوں گی، اور نعتیں پڑھنا سننا یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے۔ میں جن اشعار پر اپنی تقریر کو ختم کروں گا یہ بھی حضرت حسان بن ثابت کے اشعار ہیں کہ جو لوگ اس چیز سے دور ہیں کہ ہم نعت نہیں سنتے یا نہیں سننا چاہتے، یا جو لوگ اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے، ان کے لیے یہ صحابہ کرام کا فعل تھا۔ تو الحمدللہ ہماری مسجد کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہر سال حضور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور رحمۃ للعالمین مسجد کا نام بھی ہے، اور اسی کی نسبت سے ہی آپ کی نسبت سے ہی مسجد کا قیام ہے۔ تو یہ ہر سال ہم محفل کا انعقاد کرتے ہیں، خواتین کے لیے اوپر انتظام ہوتا ہے، پڑھنے کا انتظام ہوتا ہے، کھانے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، لوگ اس میں تعاون بھی کرتے ہیں، جنہوں نے کیا اللہ تعالیٰ کی معاملے کو قبول کرے، جو کام رہ گیا ہے، جو تھوڑا بہت باقی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی خیر و عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء تقریباً 11 بجے تک انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی بیٹھنے کا اختتام کر دیں۔ تو یہ جشن میلاد النبی ولادت رسول مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے محفل منعقد ہوگی، جس میں ملک کے مشہور و معروف صنافہ اس میں حصہ لیں گے، نعتیں پڑھیں گے، اور آخر میں مسجد کے بانی مدیر اور صدر مولانا ذوالفقار صاحب خصوصی خطاب کریں گے کچھ دیر کے لیے۔ تو آپ تمام احباب اس محفل میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ آخر میں حضرت سید حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ وہ صحابی ہیں جن کے لیے خاص طور پہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں مؤذن کے ساتھ جگہ خالی فرمایا کرتے تھے کہ جہاں جگہ خالی رکھنا، میرا صحابی آئے گا، میرا دوست آئے گا، حسان آئے گا، اس کے لیے آپ خاص طور پہ جگہ خالی کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عیب سے مبرہ پیدا کیا ہے، پاک پیدا کیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ گویا کہ رب نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا کہ جیسا آپ چاہ رہے تھے رب آپ کو ویسا تخلیق فرما رہا تھا۔ تو یہ میں نے مختصر سی ولادت باسعادت کے حوالے سے تقریر کی کہ جو اس پہ اعتراضات ہیں آپ کی ولادت کے حوالے سے، جو لوگ اس کی خوشی نہیں مناتے یا آپ کی ولادت میں آپ کی خیر کا آپ کی بدائی کا ذکر نہیں کرتے، ان کو سمجھانا مقصود تھا کہ رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک انسان کے لیے، کسی ایک ایمان والے کے لیے، کسی ایک خاندان کے لیے، کسی ایک قبیلے کے لیے تشریف نہیں لائے، بلکہ آپ علیہ السلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پر تشریف لائے کہ اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا سمجھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔